السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 ہے، کلاس 9 اور سبجیکٹ اردو ہے، اور آرام و سکون چیپٹر کا نیم ہے، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ ان کے متعلق بتاتا چلوں، 1900 میں پیدا ہوئے، 1970 میں نامعلوم شخص نے انہیں قتل کیا۔ رسالہ تہذیب و نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ ایک کردار ان کا چچا چھکن کے نام سے بھی شائع ہوا۔ مختلف مضامین میں رسالے تحریر کرتے رہے، مختلف رسالوں میں ان کے مضامین چھپتے رہے۔ اس کے بعد مشہور ڈرامہ انارکلی تھا ان کا، اور اس کے بعد آرام و سکون ایک اور مشہور و معروف ان کا ڈرامہ۔ انگریزی ڈراموں کے تراجم بھی اسٹیج پر پیش کیے۔ یہ تو سید امتیاز علی تاج، جن کے متعلق میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ اب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آرام و سکون جو ڈرامہ پیش کیا سید امتیاز علی تاج نے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آرام و سکون کیا ہے۔ آرام و سکون مسلسل انسان محنت کرتا رہتا ہے، جب وہ اپنی صحت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، آرام و سکون نہیں کرے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اور پھر بیماری سے چھٹکارے کے لیے انہیں ایک زیادہ وقت درکار ہوتا ہے جو انہیں نکالنا پڑتا ہے اپنی صحت کے لیے۔ تو اس موضوع پر میاں محمد اشفاق، جو ان کا نام تھا میاں اشفاق، اس کے موضوع پہ ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ڈیلی دفتر جاتے ہیں۔ آئے روز اتنے زیادہ کام کی وجہ سے تھکن اس کی بڑھتی گئی، بالآخر اس سے ٹمپریچر ہو گیا، بخار ہو گیا۔ اب جب کہ طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے انہیں کہا کہ مناسب دوائیں میں نے لکھ دی ہیں جو آپ کو وقت پر کھانا ہوگی، اور اس کے ساتھ مین جو ایشو ہے وہ آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آرام و سکون ملے گا تو طبیعت خود بخود بحال ہو جائے گی، لیکن اب اس کے آرام و سکون میں شور و غل جو ہے وہ اسے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول تھوڑا سا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے مسلسل اس کے روم میں آتی ہے، کبھی وہ جھاڑو لگانے کے لیے نوکر آتا ہے، تو کبھی ہارن کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، تو کبھی دروازے پر نوک آ رہی ہوتی، فقیر صدا دے رہا ہوتا ہے، تو کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچہ ایک کھلونا گاڑی میلے سے لے کے آتا ہے، اس کو چلانے کے لیے جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جو ان کے گھر کا ملازم للو ہے وہ ریٹھے کوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کی دھمک بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پڑوسی ہے اس کے ہارمونیم بجانے اور گانے بجانے کی وجہ سے بھی اس کی شور بھی اس کے گھر میں جب آ رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں میاں مسلسل جو ہے وہ شور و غل میں ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی بجائے کہ طبیعت بحال ہو، اسے اور ڈسٹرب کرتی جا رہی ہے، تو اس سے آرام و سکون میسر نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں نمٹنے کے لیے کیا ہے، اس سے آرام و سکون چاہیے، درکار ہے۔ تو جب گھر میں نہیں مل رہا تو بالآخر میاں اشفاق جو ہے آخری لمحات میں اپنا فیصلہ کرتا، اپنی بیوی کو کہتا ہے میری ٹوپی اور شیروانی دے تاکہ میں دفتر جا سکوں اور اپنے کام کر سکوں۔ تو بیوی پوچھتی دفتر کیوں؟ تو کہتا جب گھر میں آرام و سکون میسر نہیں ہوگا تو طبیعت بحال نہیں ہوگی، ایسی صورت میں کم از کم دفتر میں جا کے وہ سیو ہو سکے گا اور اسے آرام و سکون کچھ مل سکے۔ ایسی صورت میں وہ گھر چھوڑنے پر ایگری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ تھوڑا سا لب لباب میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور اب چلتے ہیں ان کے کچھ شارٹ کویسچن ہے۔ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو انسان بیمار پڑ کر زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ شور و غل ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔
صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ متوازن غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی ضرور کیا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ اب یہاں پر کچھ مذکر مؤنث صاحب کی مؤنث بیگم ہے، میاں بیوی، فقیر فقیرنی، ملازم ملازمہ، بچہ بچی۔ اب یہاں پر واحد جمع ہے، وقت اوقات، ضرورت ضروریات، ہدایت ہدایات، غذا اغذیہ، طبیعت طبائع، ہمسایہ ہمسائے۔ تو یہ چیپٹر نمبر جو ہے 7 آرام و سکون، جس کے متعلق تھوڑا سا میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔